أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی رات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گزشتہ ایام میں میں ایک بات سوچ رہا تھا اکیلے بیٹھ کر۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور سناتا ہوں۔ ہمارے عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔
حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جماعتی احباب کے ساتھ میں ایک دفعہ قصور سے لاہور گیا. وہاں ہماری ملاقات ایک تاجر شخص سے تھی، بہت بڑا تاجر تھا، امیر انسان تھا. جماعتی احباب بتاتے ہیں کہ حافظ صاحب جب اس شخص کے پاس گئے، اس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں تھی. جب حافظ صاحب اس کے پاس گئے، جا کے سلام کیا، وہ شخص بڑی جلدی سے یہ بات کہنے لگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں، آپ کو جو بات کرنی ہے وہ جلد از جلد مجھ سے کریں. حافظ صاحب نے دو باتیں اس کے سامنے رکھی. پہلی بات کہی کہ آپ ہمارے عزیز دوست ہو، ہماری جماعت کے ایک بندے ہو، ایک کارکن ہو، جماعت سے آپ کا تعاون بھی ہوتا ہے. دو دعوتیں اسلام کی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. پہلی دعوت، آپ کے چہرے پر سنت رسول نہیں، آپ اپنے چہرے پہ سنت رسول کو لے آئے. دوسری بات کہ آپ نماز ادا نہیں کرتے، آپ نماز پڑھا کریں. کہا بس اتنی بات ہے؟ جی اتنی بات ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں جا رہا ہوں. اس کی جہاں پہ ملاقات ہوئی، اب بات کو ذرا یہاں سے توجہ سے سنیے گا، اس نے پہلے کہا ہے میرے پاس وقت نہیں، میں نے اپنے کاروبار کی طرف جانا ہے. بات مکمل ہوئی، اس جگہ سے باہر نکلنے کی دیر ہے، پیچھے سے گاڑی آئی، وہ شخص اسی وقت فوت ہو گیا. دوسری بات میں اکیلے بیٹھ کے سوچ رہا تھا، مر کر ہم کیا کریں گے، مر کر ہم کیا کریں گے. انسانی زندگی کی کیا حیثیت ہے، وہ کسی وقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن مر کر ہم کیا کریں گے. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم مر بھی جائیں لیکن ہمارا نام زندہ رہے؟ یقیناً ہم کر سکتے ہیں. اس حوالے سے حدیث بھی ہے، اس حوالے سے علماء نے ہماری اصلاح بھی کی ہے. اس حوالے سے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں انہوں نے بڑے اچھے انداز سے عوام کو آگاہ کیا ہے. کچھ احباب نے کہا آپ اپنے اخلاق کو اچھا کریں، آپ مر بھی جائیں گے آپ کا نام زندہ رہے گا. علماء نے کہا کہ آپ زندگی کے اندر نیک اعمال کا مجموعہ اپنے پاس رکھیں، آپ مر کر بھی زندہ رہیں گے. کچھ احباب نے کہا کہ آپ فلاحی کاموں کو کثرت کے ساتھ کریں، آپ کا نام پھر بھی زندہ رہے گا. یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مر کر بھی زندہ رہیں تو ہمیں اپنے لیے بہت سے نیک اعمال جمع کر کے رکھنے چاہیے. وہ فلاحی ہوں، وہ اخلاقی ہوں، وہ نیک اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی صورت میں ہو، تاکہ ہم جب اس دنیا فانی سے جائیں، مرنے کے بعد بھی ہمارا نام ایک لحاظ سے زندہ رہے. انسانی زندگی کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں. انسان کروڑوں کا مالک ہو، لیکن جب موت کا وقت آ جانا ہے، ایک لمحہ نہ آگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، میں نے اپنی زندگی کے کام کرنے ہیں، لیکن اس انسان کو کیا پتا کہ ابھی باہر نکلنا ہے، آپ نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس لیے اپنا گریبان جھانکیے، اپنے لیے اپنے نیک اعمال جمع کیجیے، تاکہ یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی رہے، قبر میں بھی ہم کامیابوں کا امران ہوں، اور حشر میں بھی اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خوش ہو کر ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنا دے. اسی سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا کہ ہم ایسے اعمال سیکھیں، ایسے اعمال کو پڑھیں جو مختصر ہیں لیکن اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان اسباب، ان اعمال کی وجہ سے اپنی طرف سے جنت کا اعزاز بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس بندے پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتی ہے. ہم نے 32 اعمال پڑھے تھے. 33واں عمل ہے ارکان اسلام پر عمل کرنا. کیا ہمیں پتہ ہے ارکان اسلام کون سے ہیں؟ اسلام کے ارکان
اس حوالے سے حدیث سنیں پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی بندہ آیا. اس زمانے کے اندر اس کو بدو کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، گوار بندہ ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف مختصر سے اتنے اعمال بتا دیں جن پر میں عمل کروں، میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور جنت کا مہمان بن جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا. پہلے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک باللہ، ساری زندگی عبادت اس اللہ کی کرنی ہے، شرک نہیں، اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نمازوں، ان نمازوں کو ادا کرنا ہے جو آپ پر فرض ہیں، جو لازم ہیں، جو ضروری ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں جو ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہیں. آپ نے صرف یہ 4 باتیں بتائیں. پہلی بات تعبد اللہ لا تشرک باللہ، دوسری بات آپ نے فرمایا نماز کو قائم کرنا ہے، اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اور ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اگر وہ آپ پر فرض ہو جائے. اب اس جو گاؤں کا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آپ نے جب اس کی یہ نصیحت اس کو دی، وہ جاتے ہوئے کہہ رہا ہے ایسا آواز میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہے میں ساری زندگی اسی طرح گزاروں گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اسی حدیث کے نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں زمین پر ایک جنتی انسان کو دیکھوں تو وہ دیہاتی بندہ ہے، یہ جنتی انسان ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ سے اسلام کا پوچھے گا، آپ اس کو اسلام کا بتائیں گے، اور اس کے بعد وہ اس بات کا اقرار بھی کرے گا کہ میں ساری زندگی نہ کبھی شرک کروں گا، نہ نماز کو چھوڑوں گا، نہ روزوں کو چھوڑوں گا، اگر مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو میں اس زکوٰۃ کو ادا کروں گا، ارکان اسلام کی وہ تعظیم کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز میں ارشاد فرما دیا کہ یہ بندہ زمین پر چلتا ہوا جنتی انسان ہے. اس لیے ہمیں یہاں سے اس حدیث مبارکہ سے درس میں دیکھیں، ہم سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے. کوئی بھی بندہ یہاں پہ میرے سامنے ایسا نہیں ہے جس کو پتہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز یعنی کہ ادا کرنی ہم پر لازم و ضروری ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نماز سے بہت دور ہیں، ہم رمضان کے روزوں سے بہت دور ہیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کرنے سے بہت دور ہیں. لیکن اگر ایک مسلمان ہے وہ ارکان اسلام کی تعظیم ہی صحیح معنوں میں نہیں کرتا تو وہ بندہ مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، وہی حقیقی اسلام ہے سارے کا سارا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا درس دیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ حج کو کرنا اگر کسی انسان کے پاس استطاعت موجود ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو گزارتے ہوئے ارکان اسلام کے اندر کبھی کمی نہ آنے دیں. میں زندگی کو گزارتے ہوئے کبھی نماز کو نہ چھوڑوں. میری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو میں روزوں کا نہ چھوڑوں. اگر میرے پاس مال موجود ہے تو میں اس کو زکوٰۃ، اگر اس پر فرض ہوگی یہ زکوٰۃ تو میں زکوٰۃ ادا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس حدیث پر میں عمل کروں گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے بھی جنت کا مہمان بنائے گی، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بھی جنت کا مہمان بنائے گی. اس لیے اس پہلی حدیث سے، اس عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو ارکان اسلام کے مطابق گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، اور موت آئے تو اسی طرح گزرے، اسی طرح آئے کہ ہم نے ارکان اسلام کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارا ہے. 34واں عمل، اللہ اکبر، اطاعت الہی پر اولاد کی پرورش کرنا، اس کی نشو و نما کرنا. بہت سے یہاں پہ والد موجود ہیں، بہت سی یہاں پہ والدہ موجود ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات میں پہلے آپ سے رکھتا ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے.
ایک بندہ میرے پاس آیا، آ کے شکایت کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا گالیاں بہت دیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ شکایت کر رہا ہے کہ آپ کا بیٹا ہمارا بیٹا گالیاں بہت دیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ میں نے اسے یہ بات کہی، کیا آپ کے گھر کے اندر گالی دی جاتی ہے؟ اس نے کہا کبھی کبھار بوڑھی ماں ہے وہ بھی دے دیتی ہے جو اس کی دادی ہے، اور کبھی کبھار اس کا باپ، اس کی ماں، اس کی پھوپھیاں بھی دے دیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ جب آپ کے گھر کے اندر اس طرح کا کام ہو رہا ہے، اس بچے کی تربیت آپ کے سامنے ہو رہی ہے، آپ جس طرح کے کام کریں وہ سمجھے اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے، میں کیسے اس کو کہتا رہوں کہ بیٹا گالیاں نہیں دینی؟ میں کیسے اس کو مارتا رہوں کہ بیٹا آج کے بعد اگر آپ نے گالی دی تو آپ کو سزا ملے گی؟ میری سزا دینے کا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میرے سمجھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی دیر تک آپ کے گھر کے اندر اس بچے کی دادی، اس کا باپ، اس کی ماں اور اس کی پھوپھیاں اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر نہیں کرے گی، اتنی دیر تک اس بچے کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر خود ہی ایسے بچے جو اپنی زبان سے گالی بکتے ہیں، یقیناً اس کے والدین بھی گالیاں دیتے ہوں گے۔ ایسے بچے جو نماز کو ادا نہیں کرتے، یقیناً اس کے والدین الا من رحم ربی، کچھ ہوتے ہیں کہ جن کے باپ نماز نہیں پڑھتے ان کے بچے پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے نہیں پڑھتے اس کے والدین نماز کو پڑھتے ہیں، لیکن اکثریت اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو وہ باپ بھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، بیٹا اگر گالیاں دیتا ہے تو ماں اور باپ اور گھر کے اندر ایسا ماحول اس بچے کو ملتا ہوگا جس کے اندر گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور مشہور ڈاکٹر حضرات نے یہ بات کہی ہے، یہاں تک کہی ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے نا، حمل ٹھہرتا ہے، اس کے جو 9 مہینے ہوتے ہیں، جو والدہ وہ کام ان 9 مہینوں کے اندر بھی کرتی ہے نا، اس کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑتا ہے، اس کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی تربیت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا اخلاق اچھا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے زبان سے اچھے الفاظ کو نکالیں، تو اس کے لیے استاد کے پاس جانے سے پہلے والدین اور گھر والوں کو ایسا ماحول بنانا ہوگا جس سے ہمارے بچوں کی اچھی نشو و نما اور اچھی تربیت ہو۔ دیکھیں استادوں کے پاس صبح تھوڑی دیر آئیں گے، شام کو تھوڑی دیر آئیں گے، یا پھر جو ہے اسکول کے اندر بچے جاتے ہیں تو 5-6 گھنٹے وہاں کے اندر رہیں گے، لیکن حقیقی زندگی اور حقیقت کے اندر وہ زیادہ ٹائم اپنے والدین کو دیتے ہیں، تو اس میں والدین کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ایسا نوجوان بندہ جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، اور جو وہ اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے اس کی تربیت اس کے والد نے کی ہے، اس کی والدہ نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فضیلتیں یہاں پہ بیان فرمائی، ایک اس نوجوان کی، دوسرے ان کے والدین کی۔ آپ نے فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت کے اندر گزرے گی، وہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارے گا، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کی ذات اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور والدین کو یہ مقام اور رتبہ ملے گا کہ بچہ نماز پڑھے گا، بچہ روزہ رکھے گا، بچہ ذکر کرے گا، بچہ کوئی اچھا فلاحی کام کرے گا، والدین کے گزر جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی ذات اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتے رہیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ والدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بات بتائی گئی، یعنی کہ وحی مجھ پر آئی، حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جنت کے اندر ہے، اس کی پوزیشن کو اللہ تعالیٰ نے 2 اس کو پوزیشنیں ملی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 کر دی ہیں۔ وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں جنت کے اندر آ گیا ہوں، مجھے سب کچھ مل گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے میری پوزیشن میں اضافہ کیوں آیا ہے؟ اللہ رب العزت اس بندے کو فرمائیں گے، پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیں۔ اللہ کہیں گے اے بندے تو زندگی کے اندر جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہے، انہوں نے ایک سجدہ کیا، ایک نماز پڑھی، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، زبان سے اچھی بات کہی، اس اچھے عمل کی وجہ سے میں اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوئی ہوں اور میں نے آپ کے رتبے میں اضافہ فرما دیا۔ اس لیے اولاد کی نشو و نما اچھے انداز سے کرے۔ اولاد کی طرف آپ دیکھ لیں بہت سے ہمارے ایسے مذہبی گھر بھی ہوں گے جو دیندار ہوں گے، ان کے بچوں کی کٹنگ دیکھیں آپ، کھوتا کٹنگ۔
آدھے بال کٹوائیں آدھے بال نہیں کٹوائے ہو، لیکن والدہ والد کبھی نہیں کہے گی بیٹا آپ اس طرح کی کٹنگ نہ کرو۔ ہاں وہ قاری صاحب کے پاس ضرور جائے گی، وہ استاد کے پاس ضرور جائے گی کہ تسی ساڈے بچے نے سمجھاندے ہی نہیں ہیں، بھائی پیسے آپ نے دیے ہیں بال کے کٹوانے کے لیے، بال کو کٹوانے کے لیے آپ نے اسے حجامت کے لیے بھیجا ہے، آپ اس کے ساتھ جائیں اور اچھی کٹنگ کروائیں۔ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز سے نہیں کرتے؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہمیں ملے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیا جائے، تو اپنے بچوں کی اطاعت الہی پہ نشو نما کریں۔ بچوں کو جہاں پہ ہم دنیا سکھا رہے ہیں وہاں پہ دین بھی سکھائیں۔ جہاں پہ ہم انہیں دنیا کا سبق دے رہے ہیں، بیٹا میں مر جاؤں تو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے، بیٹا میں اس دنیا سے چلا جاؤں فلاں بندے کے ساتھ میرا اتنا حساب ہے اس حساب کو دینا ہے، بیٹا میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے یہ کام کرنے ہیں، وہاں پہ اپنی اس تربیت کے اندر اپنی ان باتوں کے اندر ان باتوں کو بھی لے آئیں۔ بیٹا یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی کسی وقت ختم ہو سکتی ہے، آپ اپنی زندگی کو بیٹا ایسے بناؤ کہ زندگی بھی اچھی گزرے، موت بھی اچھی آئے، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جب مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندے کے مر جانے کے بعد، منو مٹی دفن کر دینے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو یہ حکم دے دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھتے جائیں۔ اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو وہ نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت مل سکتی ہیں جب ہم اپنی اولاد کی نشو نما، ان کی پرورش، ان کی تربیت اطاعت الہی میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اگر والدین بھی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے اگر بچے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ جمعے کا مبارک دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں جتنے اس مجمع میں جمع ہے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب ہم اپنی اولاد کی اطاعت الہی میں نشو نما کریں گے۔ 35واں عمل ہے خواتین کے حوالے سے۔ حمل ٹھہرتا ہے لیکن بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے، اور کچھ خواتین ایسی بھی ہیں 4 5 بچے، اس سے زیادہ بچے فوت ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خاتون جس کا حمل ٹھہرا لیکن وہ بچہ اس کے پاس آیا نہیں ہے، وہ بچہ اس کے پاس آیا نہیں ہے، یعنی کہ پہلے ہی فوت ہو گیا یا ہوتے ساتھ ہی فوت ہو گیا، یا ابھی جوان نہیں ہوا، لڑکپن میں ہی بچپن میں ہی فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی عورت صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہے، یعنی کہ گلہ شکوہ نہیں کرتی، اپنی زبان سے الحمدللہ ہی کہتی رہتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال میں بھی رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا وہاں پہ جمع ہوگی، لشکر وہاں پہ جمع ہوں گے، وہ بچہ اللہ رب العزت کے پاس سے جائے گا اور اپنی ماں کو ان تمام لوگوں سے نکال کر، حدیث کے الفاظ ہے نالوں میں سے نکال کر، یعنی کہ لوگوں کا لشکر ہوگا بہت کثیر تک، پوری دنیا وہاں پہ جمع ہونی ہے، تو نالوں میں سے نکال کر وہ بچہ اپنی والدہ کو وہاں سے نکال کر جنت کا مہمان بنا دے گا۔ تو اس لیے اگر ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پیدا ہوئے فوت ہو گئے، انہیں صبر کرنا چاہیے، انہیں صبر کرنا چاہیے، اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے انہیں جنت کا مہمان بنا دے گا۔ 36واں عمل، ایسا بندہ جو تنہائی کے اندر روتا ہے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں جس کا حساب ہی نہیں ہے، پتھر دل ہم بن چکے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے کے اندر
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رونے کی آواز اس طرح سنا کرتی تھی جس طرح گرم پانی کی ہانڈیا میں نے آگ کے اوپر رکھی اور اس کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ اپنے صحابہ اکرام کے سامنے کیا کرتے تھے، حشر کا تذکرہ اور حشر کی سختیاں، موت اور موت کی سختیاں، قبر اور قبر کی سختیاں اپنے صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک تک تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ رونے کی آواز ہم اس طرح سنا کرتی تھی جس طرح ہنڈیا جو ہے وہ پانی کے اوپر رکھی اور اس کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام اس طرح رویا کرتے تھے۔ لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے میتوں کو غسل دیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر میتوں کو اٹھایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر کے اندر ڈالا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اس قبر کے اوپر ڈالی ہے۔ لیکن سخت دل ہمارے اتنے ہیں، جنازے کے بعد فارغ ہو کر اگر اللہ اکبر مسجد میں اذان ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم مسجد کے اندر نہیں آتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری مساجد میں اذان تک نہیں ہوتی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جماعت تک ہماری مساجد کے اندر نہیں آتی۔ یہ دل کی کیفیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس موقع پر، آپ نے فرمایا ایک چیز ہوتی ہے سننا، ایک چیز ہوتا ہے دیکھنا۔ جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے سنا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو توڑ دیا تو مانا نہیں، جب ان کے سامنے آئے کہ انہوں نے توڑ دیا ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ایک سبق دیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہیں، اپنے ہاتھوں اور کندھوں پہ اٹھا کر میت کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری تربیت اس انداز سے نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنہائی میں روتا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، سوچتا ہے کیا زندگی میں نے گزاری ہے، کس طرح کے میں اعمال کر رہا ہوں، میرا کردار کس طرح کا تھا، میں نے گزشتہ زندگیوں میں اعمال کس طرح کے کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل آتا ہے، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ آپ اگر ساری زندگی بھی گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ابھی توفیق دے اور آپ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی ذات آپ کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گی اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کے در پہ آنا ہے۔ آپ نے اس حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، کوئی فوری طور پر آنسو نکل آتے ہیں ہمارے، ایسے ہوتا ہے، دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، خود محسوس کیا، خود بھی ہوتا ہے ایسا۔ دنیا کا نقصان ہو ہم اپنی آنکھوں سے خود آنسو بہاتے ہیں، لیکن اگر کثرت سے ہم گناہ کریں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ آپ کی حدیث یہ ہے کہ جو تنہائی کے اندر اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، جو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بندہ جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی تنہائی میں لے کر جایا کرے، اکیلے بیٹھ کے سوچا کرے کہ میری 32 سال 27 سال 28 سال 50 سال 60 سال 80 سال کی زندگی گزر چکی ہے، آئندہ پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، میں نے گزشتہ زندگی میں کون سے اعمال کیے ہیں، میں کون سے کام کرتا رہوں، اگر مجھ سے غلط ہوئے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اگر نیک اعمال کیے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان اعمال کو قبول فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آباد فرمائے اس لحاظ سے کہ ہمارے دلوں پر اثر ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سنتے ہیں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به